الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی تمہید میں آیت 37 زیر بحث ہے۔ یہ اسی سلسلے کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے دو واقعات سنائے ہیں۔ ایک واقعہ آدم کی تخلیق کے موقع پر فرشتوں کے ساتھ مکالمے کا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ اسکیم بالکل واضح ہو گئی ہے جس کے تحت یہ دنیا بنائی گئی ہے۔ دوسرا واقعہ اس امتحان سے متعلق ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس کی نوعیت کو بہت حد تک واضح کر دیتا ہے۔ اس میں بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ایک باغ میں رہنے کے لیے کہا اور وہاں یہ پابندی لگا دی کہ جو نعمتیں بھی میسر ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن فلاں چیز کے قریب نہیں جاؤ گے۔ ابلیس نے ان کو وہیں سے پھسلا دیا اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھے۔ چنانچہ یہ فرمایا تھا کہ اب یہاں سے اتر جاؤ، تم اور ابلیس آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ زمین پر ایک خاص مدت مقرر کر دی گئی ہے جس میں یہ جنگ جاری رہے گی، اور اس کے بعد تم ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ چنانچہ فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ کہ جب یہ ہوا تو پھر آدم نے اپنے پروردگار سے چند الفاظ سیکھ لیے۔ عربیت کے اسلوب پر آگے کے فعل سے واضح ہے کہ توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے۔ یہ پہلا الہام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ آدم میں ندامت کا احساس پیدا ہو گیا ہے تو اپنی خاص عنایت سے اس کو بتایا کہ اب میرے حضور میں توبہ کیسے کرنی ہے۔ یہ ٹھیک وہ تعلق ہے جو انسان کی فطرت کے ساتھ وحی کا ہمیشہ سے رہا ہے۔ یعنی ہمارے اندر ایک عرش پیدا ہوتا ہے، داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ داعیہ ہماری اپنی فطرت کے اندر سے اٹھتا اور ایک اجمالی علم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اللہ کے پیغمبر آتے ہیں اور ان کو وحی کے ذریعے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس اجمال کی تفصیل کیا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی یہی ہوا کہ توبہ اور ندامت کے داعیات تو آدم و حوا میں پیدا ہوئے، لیکن ان داعیات کے نتیجے میں اب انہیں کیا کرنا چاہیے، رجوع کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ تو جس طرح ہمیں عبادت کے داعیے کی تسکین کے لیے عبادت کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اسی طریقے سے پہلا الہام ہوا اور انہیں وہ دعا سکھائی گئی جس کے ذریعے سے وہ توبہ کریں۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے کوئی مجرم نہیں ہے۔ یعنی چند الفاظ ان کو القاء کیے گئے اور ان کے ذریعے سے آدم و حوا نے توبہ کی۔ اس لیے کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے کوئی مجرم نہیں ہے۔ وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ ازلی گناہ گار ہے۔ یعنی مسیحیت نے تو یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ انسان نے جب اس درخت کا پھل کھا لیا تو اس سے یہ متعین ہو گیا کہ وہ ازلی سے ایک گناہ گار مخلوق ہے اور وہ اس گناہ کی پاداش سے نکل نہیں سکتا، یعنی اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ کسی شخص کو یہ بتائیں کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، تم نے شعور کی آنکھ کھول لی،
جب تم سے کوئی جرم صادر ہو گیا تو بس سمجھو کہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ آدم کے جرم کو یہی حیثیت مسیحی علم کلام نے دے رکھی تھی۔ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے کوئی مجرم نہیں ہے۔ وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ ازلی گناہ گار ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اختیار و ارادہ کی جو نعمت اسے عطا فرمائی ہے اس کے سوء استعمال کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ یعنی جو چیز اس کو دی گئی ہے وہ ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ دیکھیے کہ یہ دنیا جس میں ہم بستے ہیں اس میں جبر کا قانون کار فرما ہے، اور انسانی شخصیت کے معاملے میں بھی یہی قانون کار فرما ہے۔ مجھے کہاں پیدا ہونا تھا، کس زمانے میں پیدا ہونا تھا، میرے والدین کون ہوں گے، مجھے کیا صلاحیتیں دی جائیں گی، میری کیا شکل و صورت ہوگی، مجھے کیا ماحول میسر آئے گا، ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جس میں میرے ارادہ و اختیار کو کوئی دخل ہو۔ لیکن یہ انسان ہے کہ جس کو پھر ایک دائرہ ہے، اخلاقی دائرہ، جس میں ارادہ و اختیار کی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ یہ اپنی جگہ پر جس طرح کہ میں نے عرض کیا ایک بہت بڑا خیر ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ یہی ارادہ و اختیار ہے جس میں ہم اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے اعمال انجام دیتے ہیں اور دنیا میں اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، اور یہی ارادہ و اختیار ہے جس کے تحت ہم اخلاقی دائرے میں کچھ اعمال انجام دیتے ہیں اور اس کے نتائج دنیا اور آخرت دونوں میں نکلتے ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ و اختیار کی جو نعمت اسے عطا فرمائی ہے اس کے سوء استعمال کی وجہ سے گناہ کرتا ہے۔ یعنی جو ارادہ اس کو دیا گیا ہے، جو اختیار اس کو دیا گیا ہے، اس کو غلط استعمال کر بیٹھتا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی مشین رکھ دی گئی ہے جو اس سے غلطی کراتی ہے۔ اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ و اصلاح کا طریقہ اسے بتایا ہے۔ یعنی جو قانون بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مدت مقرر کر دی گئی ہے ہر شخص کے لیے۔ اس مدت کے دوران میں اگر اس سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، جیسے کہ آدم و حوا سے ہوا، تو اس میں یہ طریقہ رکھا گیا ہے کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے انسان توبہ و اصلاح کا طریقہ اختیار کرے۔ اس کے لیے کفارے کا کوئی عقیدہ وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مسیحی علم کلام کو انسان کے ازلی گناہ سے اس کو نکالنے کے لیے پھر کفارے کا عقیدہ ایجاد کرنا پڑا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا دنیا میں بھیجا، وہ بیٹا گویا خود ذات الہی کا جسدی ظہور تھا، اور وہ دکھ کی موت مرا، صلیب پر چڑھ گیا، اور اس کے نتیجے میں اس گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ یہ بات شاعری کی حد تک جیسی بھی دل ربا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کوئی بنیاد نہیں رکھتی۔ قرآن مجید نے یہاں آدم و حوا کا قصہ سنا کر یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت، یعنی اس کے لیے کسی بیٹے میں ظہور کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو توبہ کے الفاظ القاء کیے اور ان کے ذریعے سے انہوں نے توبہ کی۔ ارشاد فرمایا کہ فتاب علیہ، تو اس کی توبہ اس نے قبول کر لی۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے کہ اصل الفاظ ہیں فتاب علیہ، ان میں علی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ اقبلہ کے مفہوم پر متضمن ہے، یعنی تابہ کے ساتھ علی کا صلہ موضوع نہیں ہے، چنانچہ یہاں عربیت کے اسلوب پر تضمین ہو گئی ہے۔ مدعا کیا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا التفات اور توجہ اسے پھر حاصل ہو گئی۔ یہ جو اقبال کے اندر مضمون ہوتا ہے وہ متضمن ہو گیا ہے۔ رحمت و عنایت کے اس مضمون کو قرآن نے آگے انہ هو التواب الرحیم کے الفاظ میں واضح کر دیا ہے۔ یعنی آگے جب یہ فرمایا کہ بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے، تو اس کو واضح کر دیا۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس پورے واقعے سے معلوم ہوا، ظاہر ہے کہ یہ واقعہ واقعے کی حیثیت سے یہاں ختم ہو گیا ہے، چنانچہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے میں نے عرض کیا ہے کہ اس پورے واقعے سے معلوم ہوا کہ دنیا کی زندگی میں جو سب سے بڑا امتحان انسان کو پیش آئے گا وہ انانیت اور جنسی جبلت کے راستے سے پیش آئے گا۔
یعنی پہلا واقعہ یہ بتانے کے لیے تھا کہ دیکھیے ہر مخلوق کے اندر اس کی خلقت کے اعتبار سے خودداری کا ایک احساس رکھا گیا ہے، بلکہ اگر اقبال کی اصطلاح مستعار لے لیں تو خودی کا ایک احساس رکھا گیا ہے۔ یہی آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر اس کو استکبار تک لے جاتا ہے۔ یہ چیز جیسے ہی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے تو قدم قدم پر امتحان درپیش ہوتا ہے۔ میں ایک خاص قوم سے تعلق رکھتا ہوں، میرا ایک خاص نقطہ نظر ہے، میں نے زندگی میں کچھ چیزیں کہی ہیں، کچھ سنی ہیں، میں بعض چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر چکا ہوں، میری کچھ عصبیتیں ہیں۔ اب یہ سب چیزیں انسان کے ساتھ وابستہ ہیں اور اپنا اپنا حسن رکھتی ہیں، لیکن ان کے مقابل میں بعض اوقات حق آ جاتا ہے، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جس وقت انسان کو دونوں میں فرق کرتے ہوئے حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ فرشتوں نے یہی کیا ہے، یعنی ایک انتہائی برتر مخلوق اگر اس کی بنیاد مادی ہے تو مادے کی بھی آخری صورت جس سے زیادہ لطیف صورت نہیں ہو سکتی کوئی۔ قرآن مجید کے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ سراسر روح، یعنی وہ امر ربی جو صادر ہوتا ہے اور پھر وہ حقیقت کو مجسم کرتا ہے، فرشتے سراسر وہی ہیں۔ یہ خلقت کے لحاظ سے یعنی مادہ تخلیق کے لحاظ سے آخری درجے کی عظمت ہے جو کسی مخلوق کو حاصل ہو سکتی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں تقرب، کائنات کے نظم و نسق کو ان کے ذریعے سے چلایا جا رہا ہے۔ اس برتر مقام پر ہونے کے باوجود ایک کہیں فروتر مخلوق کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ، اور ان کی انانیت اس راہ میں رکاوٹ نہیں بنی، انہوں نے اپنا سر جھکا دیا، سر نگوں کر دیا، اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا، انہیں کوئی تردد نہیں ہوا۔ لیکن ابلیس کے معاملے میں قرآن کہتا ہے کہ ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور استکبار اختیار کیا۔ تو انانیت، اور دوسرے جنسی جبلت، یعنی انسان کے اندر جو دائیات رکھے گئے ہیں ان میں بھوک کی جبلت ہے، ان میں پیاس کی جبلت ہے، ان میں بھی انسان بعض اوقات حدود سے تجاوز کرتا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، لیکن سب سے بڑھ کر جو انسان کی جبلت اسے نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے وہ یہ جنسی جبلت ہے۔ آدم و حوا کے ساتھ بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہی واقعہ پیش آیا۔ اس وقت تو میں نے اجمال کے ساتھ اس کے بعض پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس لیے کہ یہاں وہ اصلاً موضوع نہیں ہے، لیکن سورہ اعراف میں یہ چیز تفصیل کے ساتھ زیر بحث آئے گی اور وہاں اس کے بہت سے مضمرات خود قرآن واضح کر دے گا۔ تو یہ امتحان ان کو جنسی جبلت کی وجہ سے پیش آیا۔ اس پورے واقعے سے یہ معلوم ہو گیا کہ دو بڑی چیزیں ہیں جو مزلہ قدم ہوں گی، ایک انانیت، دوسرے جنسی جبلت، یعنی باقی چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی صورت میں اسے فرشتوں کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے، یعنی جو تعلیم دی گئی وہاں، وہ تعلیم کیا تھی؟ وہ تعلیم یہ تھی کہ پہلی صورت میں اسے فرشتوں کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ابتدا میں عملی تعلیم ہی موضوع ہو سکتی تھی، یعنی الفاظ کیا صورت اختیار کریں گے، زبان کتنی ترقی کرے گی، ابلاغ کے رشتے کیسے محکم ہوں گے، انسان کا پس منظر تخلیق ہوگا، اس کے پس منظر میں ایک تاریخ ہوگی، اس کے ماحول میں کتنی تلمیحات، کتنے استعارے اور کتنی تشبیہات وجود میں آ جائیں گی، اس میں بلاغت و فصاحت کے کیا معیارات ہوں گے، یہ بہت بات کی چیز ہے۔ اس ابتدائی زندگی میں سب سے بہتر طریقہ تعلیم دینے کا عملی ہو سکتا تھا، چنانچہ یہ تعلیم دی گئی۔ پہلی صورت میں اسے فرشتوں کا نمونہ سامنے رکھنا چاہیے جو ایک برتر مخلوق ہونے کے باوجود اللہ کے حکم پر اس کے سامنے جھک گئے، اور دوسری صورت میں اپنے باپ آدم کا نمونہ جو شیطان کے بہکانے پر جذبات میں بہہ تو گئے، لیکن اس کیفیت سے نکلتے ہی فوراً اپنے پروردگار کی طرف پلٹ آئے۔ یعنی گناہ تو ہوا، نافرمانی ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی تھی اس پابندی کی خلاف ورزی کر بیٹھے، لیکن جیسے ہی اس ہیجانی کیفیت سے باہر آئے تو ندامت پیدا ہوئی، شرمساری پیدا ہوئی، اور پھر شرمندگی اور ندامت کے ساتھ
اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ وہ چیز تھی کہ جس نے یہ بتا دیا کہ گناہ ہوگا، غلطی ہو جائے گی، لیکن جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کڑے امتحان میں نہیں ڈالا کہ جس دن پہلی غلطی یا پہلا گناہ ہو جائے گا اس کے بعد راندہ درگاہ، ایک مدت مقرر کر کے اس میں یہ گنجائش رکھی کہ اگر احساس ندامت پیدا ہو گیا ہے تو پھر اس کا اظہار توبہ کی صورت میں ہونا چاہیے۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ عزم کہ اب میں آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا اور میں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، اس سے معافی مانگتا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور انہیں برگزیدہ فرمایا۔ یعنی قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف اتنا نہیں ہوا کہ توبہ قبول کر لی، یعنی ایک چیز یہ ہے کہ گناہ کے نتیجے میں توبہ تو قبول ہو گئی لیکن مرتبہ وہ نہیں رہا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ مرتبہ اور بڑھ گیا، یعنی توبہ قبول ہو گئی اور اس کے بعد ان کو برگزیدہ کر کے منتخب کر کے اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا۔ یہ چیز آخری درجے میں اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہے جو مسیحی علم کلام میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ توبہ کی تو اس کی توبہ اس نے قبول کر لی، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اس سے پہلے بھی یہ الفاظ آ چکے ہیں۔ یہ آیت 36 میں ہے کہ جب شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے نکلوا کر چھوڑا تو اس موقع پر یہ فرمایا تھا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ یہ الفاظ وہاں آئے اور اب پھر یہاں دہرائے گئے۔ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اس پر البیان کا نوٹ ہے، یہ الفاظ 2 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام کی لغزش کا ذکر کرنے کے بعد اور دوسری مرتبہ یہاں ان کی توبہ کے بعد، یعنی دہرانے کا موقع یہ لغزش کے بعد، یہ اس لغزش کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ لغزش ہی تھی جس کے ہونے کا انتظار تھا، اس سے تعلیم مکمل ہو گئی۔ یعنی یوں نہیں کہ لغزش کے نتیجے میں اب سزا کے طور پر نکالے جا رہے ہو، یعنی جس تعلیم کے لیے یہاں رکھے گئے تھے اس میں اسی مرحلے کا انتظار تھا۔ لغزش ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو رویہ اختیار کرو گے اس کی تعلیم دینے کے بعد زمین پہ جانا ہے، وہ مقصد پورا ہو گیا جس کے لیے یہاں تمہیں رکھا گیا تھا۔ لغزش کے بعد یہ اس لغزش کا نتیجہ بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، اور توبہ کے بعد اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ یہی امتحان اب تمہیں دنیا میں درپیش ہے، اس لیے جاؤ، تمہاری لغزش اور توبہ سے وہ مقصد پورا ہو گیا جس کے لیے تم اس باغ میں رکھے گئے تھے۔ تمہارا مستقر رب دنیا ہے اور تمہیں ایک خاص وقت تک اسی میں رہنا ہے۔ تو یہ دونوں مرتبہ ایک خاص پہلو سے آئے ہیں جس کو میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ ارشاد فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یعنی یہاں کیا ہوا؟ آدم و حوا سے لغزش ہوئی اور پھر خدا کی ہدایت آئی، یعنی انہیں بتایا گیا کہ اگر احساس ندامت ہے تو اس کی پاداش سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے۔ دنیا میں بھی یہی اصول کار فرما ہے، اور یہی اصول ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری کیا۔ یعنی انسان کی فطرت میں جو حقائق الہام کیے گئے ہیں ان کے تحت وہ بالاجمال ان چیزوں سے واقف ہے جو امتحان کا ذریعہ بن رہی ہیں، اور وہ 2 ہی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ وہ اپنے رب کی معرفت کے ساتھ دنیا میں جیے، یعنی وہ اپنی ماں کو جانتا ہے، باپ کو جانتا ہے، وہ اپنے اعزاء اقربا کو جانتا ہے، اپنے ملک اور اپنی قوم کو جانتا ہے، دنیا کو جانتا ہے، اس کے ساتھ یہ بھی جانے کہ یہ کائنات ایک خالق کے وجود پذیر کرنے سے وجود پذیر ہوئی ہے،
اور یہ بھی جانے کہ وہ خود بھی کسی کی مخلوق ہے، اور پھر اپنے اس خالق کو پہچانے، اس کی ربوبیت کو سمجھے، اس کی حکمت کو سمجھے، اس کی اپنے اوپر رحمت و عنایت کو سمجھے۔ تو خدا کی معرفت۔ اور دوسری چیز خیر و شر کا شعور، یہ انسان کو دیا گیا ہے۔ یہ چیزیں ہیں کہ جن کے احساس و شعور کے ساتھ وہ منطقی نتائج خود بخود نکل آتے ہیں جن کے تحت امتحان برپا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ یہیں تک بات نہیں رہنے دی، اس اجمال کو تفصیل میں بدلنے کے لیے، اس میں اگر کوئی چیز فراموش ہو جائے تو اسے یاد دلانے کے لیے، تذکیر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری کیا، تاکہ انسان کے اوپر حجت تمام کر دی جائے حجت تمام کر دی جائے اور وہ قیامت کے دن کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ بتایا گیا کہ اسی وقت جب آدم و حوا کو دنیا میں بھیجا گیا تو ہم نے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم ہدایت کا یہ سلسلہ جاری کریں گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کا سامان کریں گے۔ میں نے اس پر لکھا ہے، یعنی تم جس امتحان میں ڈالے گئے ہو وہ بڑا سخت امتحان ہے۔ انسان کو غیاب میں ڈال دیا گیا ہے، اس کے اندر شر کے داعیات پوری قوت سے موجود ہیں۔ وہ جب اپنے ارادے کو غلط استعمال کر کے اس پر اصرار کرتا ہے تو شیطان کو بھی اذن دے دیا گیا ہے کہ اس کو بہکانا چاہے تو بہکا لے۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بڑا سخت امتحان ہے، یعنی تم جس امتحان میں ڈالے گئے ہو وہ بڑا سخت امتحان ہے۔ اس میں تنہا اپنی عقل و فطرت کی رہنمائی سے تمہیں کامیابی میں مشکل ہو سکتی ہے، یعنی کامیابی ناممکن نہیں ہے لیکن اس میں مشکل ہو سکتی ہے۔ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اس میں تمہاری ہدایت کا سامان کروں۔ اس میں ہر لفظ کو اپنے سامنے رکھیے، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ انسان کی عقل اور فطرت کے اندر جو رہنمائی دی گئی ہے وہ اس کو صحیح نتائج تک لے جا سکتی ہے، صحیح شعور دے سکتی ہے۔ وہ اگر اس رہنمائی کے اجمالی پر قائم رہے تو امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے، لیکن اس میں مشکلات ہیں۔ اب جب مشکلات ہیں تو اللہ چاہتا تو ان مشکلات کا کوئی حل نہ بتاتا اور انسان سے کہتا کہ ان سے نبرد آزما ہو جاؤ، لیکن اس نے ہدایت کا سامان کیا تو یہ پھر کیا ہوا؟ یہ نہ انصاف کا تقاضا ہے، نہ یہ اس چیز کا تقاضا ہے کہ اللہ کے اوپر ہمارا کوئی حق قائم ہو گیا تھا، یہ سراسر اس کی رحمت ہے۔ چنانچہ میری رحمت کا تقاضا ہے کہ اس میں تمہاری ہدایت کا سامان کروں۔ یہ الفاظ میں نے اس لیے لکھے ہیں، لہٰذا میں یہ سامان کروں گا تاکہ جس نے ہدایت پانی ہے وہ ہدایت پائے، اور جس نے گمراہی کے راستے پر چلنا ہے وہ پوری طرح اتمام حجت کے بعد چلے۔ جس کو دوسری جگہ قرآن مجید نے بیان کیا نا کہ جس نے جینا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر جیے، اور جس نے مرنا ہے وہ دلیل کی بنیاد پر مرے۔ جس نے گمراہی کے راستے پر چلنا ہے وہ پوری طرح اتمام حجت کے بعد چلے اور جزا و سزا کے دن اپنا کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ فمن تبع ہدایا، میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے۔ یہ چند الفاظ ہماری اردو کے لحاظ سے جملے کا ربط قائم کرنے کے لیے میں نے نکال دیے۔ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے، اب اس کے بعد پھر ایک حصہ حذف ہے، ان کا صلہ جنت ہے۔ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے، اس پر میں نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں یہ الفاظ جنت کی تعبیر کے لیے خاص ہے۔
یعنی ان الفاظ کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ماضی کے پچھتاووں اور مستقبل کے اندیشوں سے کبھی نجات پا سکے۔ ایسی کسی حالت کو فرض کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ چیز انسان کو جنت میں میسر آئے گی۔ جنت کی جو نہایت ہی دل نواز تعبیر ہے وہ یہی ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے، نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ جنت کی تعبیر کے لیے خاص ہے، یعنی ایسی جگہ جہاں نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ دنیا کی زندگی یہی کچھ ہے، اور جنت میں یعنی یہ معلوم ہوگا کہ بس انسان نہال ہو گیا، اس سے آگے اب کچھ سوچنے کی بھی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور انسان کی طبیعت میں جو تنوع اور جدت پسندی ہے اس کی رعایت بھی بتا دیا گیا ہے کہ پوری طرح ملحوظ ہوگی، یہاں تک کہ اگر کوئی پھل بھی دیا جائے گا تو یہ نہیں ہے کہ بس 10 20 50 100 1000 2000 پھل ہیں، نہیں، ہر پھل جب دوبارہ دیا جائے گا، ہر نعمت جب دوبارہ دی جائے گی تو وہ نئے ذائقے، نئے حسن، نئی لذت کے ساتھ سامنے آئے گی۔ اس وجہ سے جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ کیا انسان وہاں اکتاہٹ کا شکار تو نہیں ہو جائے گا، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ نہیں، جنت کے اندر ندرت اور جدت کی کوئی انتہا نہیں۔ اور کیوں ہو، وہ آئیڈیل دنیا ہے جو اس نے بنائی ہے، جو اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے اور درخت قلم بن جائے تو وہ میرے کلمات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ جنت کی تعبیر کے لیے خاص ہیں، یعنی ایسی جگہ جہاں نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ خوف اور حزن کے جو الفاظ اصل میں آئے ہیں وہ اسی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، یعنی جو الفاظ آیت میں استعمال ہوئے ہیں ان میں ایک خوف ہے اور دوسرے حزن، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس لیے کہ خوف کسی پیش آنے والے خطرے کا ہوتا ہے۔ یعنی عربی زبان میں جب لفظ خوف بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی چیز سے اندیشہ محسوس ہو رہا ہے جو ابھی سامنے نہیں آئی، اس لیے کہ خوف کسی پیش آنے والے خطرے کا ہوتا ہے، اور حزن رفتہ و حاضر کے کسی نقصان کا۔ جب کہا جاتا ہے کہ غم، تو ظاہر ہے کہ کوئی چیز بیت جانی چاہیے، یعنی انسان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوگا، کوئی معاملہ ہوگا جس پر وہ غمزدہ ہوگا، تو اس سے گویا ماضی اور مستقبل دونوں کا احاطہ کر لیا۔ دنیا کی زندگی اس کے برعکس اگر دیکھیے تو مستقبل کے اندیشوں اور ماضی کے پچھتاووں ہی کا نام، یعنی دنیا کی زندگی کو اس کے برخلاف فرض کر لیجئے اور پھر جنت کو سمجھیے کہ وہ کیا جگہ ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس سے واضح ہوا کہ انسان کا نصب العین ازل ہی سے جنت الفردوس ہے، یعنی اس بات سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے نصب العین کی حیثیت سے جو چیز انسان کے اندر ودیت کرتی ہے، جس کا داعیہ ودیت کر دیا ہے، وہ جنت ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اندر کسی چیز کے لیے عرض موجود نہ ہو، داعیہ موجود نہ ہو، اور میں اس کو پا کر مطمئن ہوں۔ یعنی مجھے پیاس لگتی ہے اس لیے پانی سے مجھے تسکین حاصل ہوتی ہے، مجھے بھوک لگتی ہے اس لیے جب میں کوئی غذا کھاتا ہوں تو مجھے اس سے تسکین حاصل ہوتی ہے، میرے اندر جنسی جبلت موجود ہے اس لیے اس کی تسکین کا سامان ہوتا ہے تو وہ میرے لیے باعث تسکین بنتا ہے۔ بالکل یہی چیز جنت کے بارے میں بھی ہے، یعنی یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ نصب العین شروع ہی سے اس کے سامنے رکھ دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو لوگ بھی میری ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو وہاں کوئی اندیشہ ہوگا، نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ اور اس کے برخلاف، اس کے برعکس کو بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، یعنی جانتے بوجھتے انکار کیا،
حق واضح ہو گیا اور ماننے سے انکار کر دیا، اور ان کے سامنے خدا کی آیتیں آئیں، ان پر حجت تمام ہوئی، ان پر اللہ نے حق کو واضح کرنے کا وہ اہتمام کیا جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے کیا گیا ہے، پھر ان کی دعوت پہنچی اور انہوں نے جانتے بوجھتے جھٹلا دیا۔ اولئک اصحاب النار، وہ دوزخ کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تو اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ جس چیز کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے وہ کیا ہے، وہ اس کا یہ نصب العین ہے کہ اسے خدا کی اس جنت کو پانا ہے۔ یعنی اسکیم یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی دنیا بنانے کا فیصلہ کیا جس کو وہ جنت سے تعبیر کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا عیش جاویداں ہے، اس میں موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اس میں انسان جو چاہے گا اس کو میسر ہوگا۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، اور جس کی تصویر یہ ہے کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور اس کے ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ اس کے مقابل میں جہنم کھڑی ہے۔ تو یہ چیز تھی جس کو انسان کا نصب العین بنا دیا گیا اور اس کا داعیہ اس کی فطرت کے اندر رکھ دیا گیا۔ چنانچہ اسی کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کا نصب العین ازل ہی سے جنت الفردوس ہے، وہ اسی کو پانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ یعنی اس کو جو ٹارگٹ دیا گیا ہے، جو ہدف دیا گیا ہے، جس چیز کو اس کا نصب العین بنایا گیا ہے، وہ یہی جنت ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا اس کے تمام اعمال کا محرک یہی جنت ہے۔ یعنی اصل میں جس چیز کی پیاس اس کے اندر رکھی گئی ہے، دنیا کی زندگی کو کیا بنایا گیا ہے، وہ یا ماضی کے پچھتاووں کا نام ہے یا مستقبل کے اندیشوں کا نام ہے۔ انسان ان سے نکلنا چاہتا ہے، ایک ایسی دنیا میں جانا چاہتا ہے جہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہو نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہو۔ یہ اس کا نصب العین ہے۔ لہذا اس کے تمام اعمال کا محرک یہی جنت ہے۔ اب کیا ہوگا، وہ یا تو اسی کو صحیح شعور کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے تقاضا کر رہا ہوگا، اور یا کیا ہوگا، وہ اپنے ہدف کے بارے میں بے شعوری کی کیفیت میں مبتلا ہو جائے گا اور پھر دوسری چیزوں کو نصب العین بنا لے گا جو ویسی ہی ہوگی۔ یعنی وہ پھر سرابوں کے پیچھے بھاگے گا۔ وہ اگر اس کی اصلی جگہ پر اس کے حصول کی جد و جہد نہ بھی کر رہا ہو تو اس سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے علم و عمل کی تمام صلاحیتیں وہ پھر اسی دنیا میں اسے پا لینے کی جد و جہد میں صرف کر دیتا ہے۔ یعنی دو ہی شکلیں ہوں گی، یا وہ یہ کرے گا کہ اس کو اس کی اصلی جگہ میں پانے کے لیے اپنی پوری دنیا کی زندگی کو اس کے تابع رکھ کے بسر کرے گا، اور یا اسی دنیا میں ویسی ہی اسی سے ملتی جلتی کوئی تمنا اپنے اندر پالے گا اور پھر اسی کو نصب العین بنا لے گا۔ تو انسان دو ہی حالتوں میں جیتا ہے۔ یہ چیز اس کی فطرت میں ودیت ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی نصب العین کے لیے جیتا اور اسی کے لیے مرتا ہے۔ چنانچہ ہر انسان کو دیکھیے، بلکہ پوری انسانیت کو دیکھیے، وہ اصل میں یہ تگودو کر رہی ہے کہ اس دنیا میں جنت حاصل ہو جائے، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی جگہ تبدیل ہو گئی ہے، جس چیز کا داعیہ رکھا گیا ہے وہی داعیہ ہے جو انسان کا محرک بنتا ہے۔ کسی بھی انسان کے پاس مل بیٹھیے، اس کے باطن کو اپنے سامنے رکھ لیجئے، وہ آمادہ ہو جائے اپنے باطن کو کھولنے کے لیے تو پڑھیے، آپ کو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس کی تگودو کا ہدف کیا ہے۔ وہ اس دنیا کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ منصب حاصل کر لے، اس کے پاس غیر معمولی نعمتیں ہو جائیں، دنیا کے اندر جو بادشاہی ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ تو انسان کی بے بسی ہے، اسے معلوم ہوتا ہے میں ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکوں گا، ورنہ ایک مرتبہ اسے بتا دیجئے کہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو انہی کو اپنی تقاضوں کا ہدف بنا لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ داعیہ جو انسان کے اندر رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر جنت اس کے لیے اجنبی ہو کر رہ جاتی۔ چنانچہ اس کو انبیاء علیہ السلام اس کی اصلی جگہ پر نمایاں کرتے، انسان کے شعور میں اس کے اس نصب العین کو تازہ کرتے، اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی دوڑ تو لگانی ہے، ایک دوسرے سے سبقت کرنی ہے، لیکن اس کا ہدف اور اس کا نصب العین یہ جنت ہونی چاہیے۔ ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی تو اس کی توبہ اس نے قبول کر لی۔ بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔
ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو یاد رکھو کہ تم میں سے جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے، اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔